شاعر نے ایک شعر کہا ہے، وادی رضا کی کو ہو ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کو ہو ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھ لیا وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان علم اللہ۔ والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کر اس چیز کا اندازہ لگا لیں گے کہ حقیقت میں وادی بھی رضا کی ہے اور ہمالا بھی رضا کا بے ہے۔ شک اور جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو پڑھ سکیں، تو پھر عرس رضوی کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی شریف میں چلے جائیں اور پورے شہر کے اندر کسی بھی کونے کے اندر ہوں گے تو وہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر جذبہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں گے کہ حقیقت میں وادی رضا کی ہے، حقیقت میں وہ ہمالا رضا کا ہے۔ اور پوری بریلی کے اندر جس طرف نظر اٹھائیں گے نظر آئے گا کہ سب علاقہ رضا کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھ لیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عشق کا اندازہ آپ لگائیں گے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کس طریقے سے عشق کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قدم پر، ایک لمحے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک حصے، ایک رونگٹے پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابیں اور اشعار لکھے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کسی باغ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کسی باغ کی طرف، تو اس باغ سے مخاطب ہو کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں آج دنیا کے اندر ہم کبھی کبھی تذکرے کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لب کشائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی شان میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں۔ اور پھر عشق دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دوسری مرتبہ روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ گئے، اس کو ایک چیز پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو لفظ ہے کتے والا لفظ، یہ عام بول چال میں بڑا خراب سمجھا جاتا ہے، کسی کو آپ کتا نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کسی انسان سے سچی محبت ہو جائے تو وہ عاشق محبت کرنے والا دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ جس در سے مجھے محبت ہوئی ہے اگر میں اس در کا سب بھی بن جاؤں کتا بھی بن جاؤں تو یہ میری نصیب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو دیدار کی تڑپ دل کے اندر پیدا ہوئی اعلیٰ حضرت کی، اور دیدار کی تڑپ کیا تھی؟ ہزاروں بار خواب کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کا دیدار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن دل کے اندر تڑپ یہ اٹھتی ہے کہ آج نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، نبی کے شہر میں آیا ہوں، نبی کے مزار کی چوکٹ سے کھڑا ہوں، جانی سے کھڑا ہوں، تو پھر آج دیدار خواب کے اندر نہ ہو، جانیوں کا صرف دیدار نہ ہو، بلکہ ان ظاہری آنکھوں کے آنکھوں سے اپنی ظاہری حیات کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے۔ یہ طرف لے کر مدینہ منورہ میں نبی کی مزار مبارک کے پاس جانیوں سے لو لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں۔ ہم ذرا سی عبادتیں کر لیتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں فوراً چاہیے، دل میں تمنا ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کا حق ترنت مل جائے۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کو علماء اکرام نے اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے کہا ہے، خود ان کے پیر حضرت نوری میاں فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے سوال کیا جائے گا میدان محشر میں کہ نوری تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں اعلیٰ حضرت کو پیش کر دوں گا اور کہوں گا کہ رب قدیر میں تیری بارگاہ میں دنیا سے جو سب سے عظیم چیز لے کر آیا ہوں وہ احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
عشق محبت आला हजरत आला बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो सरिया ताजो सरिया तकबीर नारे रिसालत अल्लाह तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी अजीम हस्ती है, किताबों पर किताबें लिख चुके हैं। अल्लाह के नबी की अजमत और शान को बचाने के लिए किताबें लिखी हैं। अल्लाह के नबी और की अजमत और शान में अशार लिखे हैं, नाते लिखी हैं, मनकबतें लिखी हैं। इतनी अजीम शख्सियत कि जिनका एक एक लम्हा अल्लाह की याद में इसके रसूल में गुजरता है, वो आला हज़रत जिनका तकवा और परहेजगारी ये थी कि जब उनकी बारगाह में अर्ज की जाती है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह तमाम लोगों ने तरह तरह के कुरान के तर्जुमे लिखे हैं, कहीं इस्माइल देहलवी ने लिखा है तो कहीं किसी और ने लिखा है। कुरान के तर्जुमों के अंदर खराबियां लिख रखी हैं, अपनी मनमानियां की हैं। अब जरूरत है इस दौर के अंदर कि कोई कुरान का तर्जुमा आप लिख दें। तो आला हज़रत का तकवा ये था कि फरमाते हैं कि कुरान का तर्जुमा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इस बात की कोई जिम्मेदारी ले ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान पाक को नापाकी की हालत में नहीं छुआ जा सकता, कुरान पाक को बेवजूद कोई शख्स नहीं छू सकता। अगर मैंने कुरान पाक का तर्जुमा लिख दिया तो फिर लोग इसको छापेंगे, तमाम छापने वाली जगहों पर ये जाएगा और वहां पर कौन जिम्मेदारी लेगा कि जिस कुरान के तर्जुमे को मैंने लिखा है उस कुरान को लोग बावजूद होकर छुए। अगर कोई इस चीज की जिम्मेदारी लेता है तब मैं कुरान पाक का तर्जुमा लिखूंगा। आला हज़रत का ये तकवा देखिए कि खुद तो कुरान को वुज़ू की हालत में छूते ही हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो मेरे जरिए से तस्लीम की जाए उसको भी कोई बेवजूद शख्स न छुए। जब लोगों के दरमियान ये शर्त रखते हैं तो लोग कहते हैं कि हुजूर ये जिम्मेदारी हमारी है, हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आप कुरान का तर्जुमा लिख देंगे तो जहां जहां कुरान पाक छपाया जाएगा वहां तमाम लोगों का ऐसे लोगों का इंतजाम किया जाएगा जो ईमान वाले भी हों और गुस्ल भी करते हों और बावजूद भी रहते हों, नमाज पंजगाना भी पढ़ते हों, ऐसे लोगों का इंतजाम किया जाएगा अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा लिख देंगे तो। और करामत देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि आज किताबें लिखने के लिए बड़ी बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती है, एक तवील वक्त गुजर जाता है, तब कहीं जाकर इंसान एक छोटी सी किताब तस्नीफ कर पाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी कितना किताबों की तस्नीफ में गुजरती है। एक मौका है, वक्त नहीं है। जब ये बात रख दी गई कि कुरान का तर्जुमा लिखना है लेकिन वक्त नहीं है, एक वक्त था आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कि असर की नमाज पढ़ के मगरिब की नमाज तक एक जगह पर बैठते थे और वहां पर कुछ लोग उनके पास बैठते थे, कुछ सवाल जवाब किया करते थे, कुछ मसाइल पूछा करते थे। उसी वक्त के अंदर वक्त निकालते हैं, इसी वक्त के अंदर कुरान का तर्जुमा लिखा जाएगा और खुद तर्जुमा नहीं लिखते हैं बल्कि उनके शागिर्द मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खुद इतने काबिल थे, जो खुद ये फरमाते हैं कि जिन्होंने एक किताब बहार शरीयत लिखी है, वो खुद ये फरमाते हैं कि मुझे किसी किताब किसी दर्स को अगर सबक को याद करना होता था तो सिर्फ याद करने की नियत से 3 बार उस किताब को उस दर्स उस सबक को देख लिया करता था तो मुझे याद हो जाया करता था और कभी मुझको नहीं भूला करता था। ये शागिर्द की शान है और वो शागिर्द बैठते हैं कलम और दवात लेकर, आला हज़रत बैठे हुए हैं उसके पास में बैठे हुए हैं, किताब कागजात लेकर बैठे हुए हैं। आला हज़रत सिर्फ बोल देते हैं जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द के लिए मिले के तौर पर कुछ बोलता है। आला हज़रत को न किताब की जरूरत पड़ रही है न किसी और की चीज की जरूरत पड़ रही है, कुरान की आयत याद है और तर्जुमा बोलते जाते हैं और मौलाना अमजद अली साहब उस तर्जुमे को लिखते जाते हैं और इतना मुकम्मल वो तर्जुमा लिखा गया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उस तर्जुमे को कंज़ुल ईमान के नाम से जाना जाता है। ईमान का खजाना, ऐसा तर्जुमा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। पूरी अवामे सुन्नियत पूरी दुनिया के अंदर, इसी देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई तर्जुमे वाला कुरान पढ़ती है तो वो कंज़ुल ईमान कुरान पढ़ती है। ये शान है। वो आला हज़रत इतना दीन का काम किए जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी की याद में गुजर गई। वो दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, नबी की जालियों से लगे हुए खड़े हैं, दिल में आरज़ू है कि नबी का दीदार हो जाए। हालात और समय ऐसा बनता है कि अभी नबी का करम होने वाला है लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
دیدار نہیں ہوتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوتا ہے، تب یہ منقبت، یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں، اور آگے اس کا شعر یہ لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کچھ علماء اکرام نے اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے شہدا کا استعمال کیا ہے، لیکن ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ عشق تھا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہہ کر پسند فرمایا ہے تو پوری زندگی اعلیٰ حضرت کی پسند فرمائیں گے کہ جب یہ شعر پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کی شان اسی سے بیان کی جائے گی کہ ان کو نبی کے در کا سچ کہا جائے، اور جب یہ شعر پڑھا نبی کی محبت جلال میں آ گئی اور دل کے اندر، دل کے اجالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ عشق و محبت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرتے رہو، میری نافرمانیاں نہ کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے تذکرے کرتا ہے۔ آج ہمارے بزرگان دین نے اللہ کا ذکر کیا، اپنی تصانیف کے ذریعے کیا، اپنی تقاریر کے ذریعے کیا، اپنی تبلیغات کے ذریعے کیا، آج پوری دنیا کے اندر ان کے چرچے ہیں۔ آپ کسی ولی اللہ کو دیکھ لیجئے، سیدنا غوث پاک کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر ان کے چرچے ہیں۔ سیدنا مدار پاک کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر ان کے چرچے ہیں۔ سیدنا وارث پاک کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر ان کے شہرت اور چرچے ہو رہے ہیں۔ کسی بھی اللہ والے کو دیکھ لیجئے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کے چرچے کر دیے ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ مشہور ہو گیا، شہرت یافتہ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے جو پوتے ہیں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ اور ان کے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ختم کر دوں گا بات کو کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے گئے، اور یہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہو وہ چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے دل کے اندر اگر اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے تو وہاں ایمان بھی نہیں ہو سکتا، اور جہاں ایمان نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے گئے، جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ سب جانتے تھے وہاں کے لوگ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ان کے پوتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں پر کسی بھی امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، نظر تھی، اور ان کو یہ ان کے دل میں یہ نفرت بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر آج انہوں نے نماز پڑھی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمرے میں موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز جمعہ کا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کمرے کے اندر نماز ظہر ادا کی، کچھ ہی دیر کے اندر فرماتے ہیں کہ چند سپاہی ان کے دروازے پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، نقاب پوش تھی، میں نے اس کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا، دروازہ کھولا تو پتہ لگا کہ پولیس والے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ میں سامنے آیا، پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ عذر تھا، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، مسافر ہوں مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ حضور تاج الشریعہ کو پکڑے اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر لے گئے، طرح طرح کے سوالات کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 14 دن تک وہاں جیل میں حضور